كل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے جل مجدہ کی، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام. گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے تحت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو مرتبت ہے، جو درجہ ہے، جو فوقیت ہے، جو اہمیت اہل سنت والجماعت کی عقیدے میں شامل ہے، اس کو آپ نے سماعت فرمایا. جس طرح ہجرت حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سمیت سارے آل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام و اکرام جزء ایمان لا ينفک ہے، جسے کوئی برات حاصل نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہر صحابہ کی تعظیم اور اکرام موجب ہے، واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، لازم. کسی صحابی کی ذات سے رتی برابر کوئی غصہ کی ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کے رسول کی لعنت ہے. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ کرم ہے کہ آج کے جمعہ کے درس میں آیت رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اور شان صحابہ پر گفتگو کریں. چونکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ کو لے کر امت مسلمہ میں بہت سارے فرقے رونما ہوئے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ سے تعلق تشنی کرنا اور شب و ستم کرنا، یہ سب گناہ ہے، گمراہی ہے، اور یہاں تک کہ کفر کی حد تک چلے جاتا ہے. اور عصر حاضر میں یہ ساری چیزیں امٹ کر ابھر کر سامنے آ رہی ہے. تو اس کا سدباب کرنے کے لیے علماء حق، علماء ربانیین نے ابتدائی دور میں جو تابعین کے بعد، تبع تابعین کے بعد شروع ہوا، تبھی انہوں نے گانٹ باندھ دی تاکہ پھر قیامت تک کے کوئی معاملہ ایسا رونما نہ ہو. تو وقتاً فوقتاً مختلف گوشوں سے جو عقیدہ اہل سنت جماعت کی اس نازک نفس پر حملہ ور ہوتے ہیں، تو ان کا دفاع ہم یہ زمانہ اپنے افکار سے نہیں دیتے، بلکہ
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو آقا نے فرمایا خیر القرن خیر القرن، جو تابعین تبع تابعین کا دور ہے، اس کے بعد ان سے جڑے ہوئے جو لوگ آ رہے ہیں، انہی کی عقائد اور انہی کی سوچ اور انہی کی نظریات پر ہم کیا کرتے ہیں، ان کو جواب دیں۔ چونکہ عصر حاضر بڑا پرفتن ہے، اس پر ہماری افکار خسارے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سورہ بینہ میں بھی اسی طریقے کی آیت ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اب یہاں پر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے اور سب سے اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے متبع پیروکار ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اپنا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم، اپنا ہے بیڑا پار اصحاب نجم حضور ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول کی۔ یہ عقیدہ بزرگوں نے دیا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف میں علماء متقدمین و متاخرین نے صحابی کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر اس صاحب ایمان شخص کو صحابی کہا جائے گا، ہر اس صاحب ایمان شخص کو صحابی کہا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا اور اس ایمان کے ساتھ وفات پائی، اور ظاہر ہے کہ وہ نابینا حضرات بھی تھے یا صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم کے منو مولود بچے بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مبارکہ میں لائے گئے، ان سب کو ملاقات حاصل ہے، لہٰذا بلا تردد بغیر کسی تردد کے جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ان کا شمار ہوگا۔ نومولود بچے بھی صحابی کہلائیں گے جو آقا کی بارگاہ میں ایک بار آئے، آقا کا دیدار کر لیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ پر طعنہ زنی بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لعن اللہ من سب اصحاب اللہ۔ کیا فرما رہے ہیں آخر وسلم؟ لا تسبوا اصحابی لعن اللہ من سب اصحابی، میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا مت کہو، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے۔ امام المفسرین علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں کہ کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے، اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد کا کام لیا تھا، اور ان سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی پیش نظر تھی ان سب کے، اور یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں، رہنما ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلاف میں کف لسانی کریں اور ہمیشہ ان کا ذکر بہتر طریقے پر کریں، کیونکہ صحابیت بڑی حرمت عظمت کی چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے راضی ہے، جیسا کہ قرطبی کی تفسیر میں اور مفصل گفتگو آ گئی۔ اب اس کے بعد والسابقون کی تفسیر میں بتایا ہے کہ سبقت لے جانے والے،
اس آیت کی ابتدا میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دو گروہ کا ذکر ہوا. سابقین مہاجرین یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے مہاجرین، ان کے بارے میں بعض مفسرین کا قول ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، قبلہ اول اور قبلہ دوم. ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بدر مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بیت رضوان مراد ہے. سابقین انصار یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے انصار، ان سے مراد وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک تھے، جن کی تعداد 6 تھی. یوں ہی بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک 12 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور بیعت عقبہ ثالثہ میں شریک 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی سابقین انصار کہلاتے ہیں. پھر سابقین کے گروہ میں بھی جو ایمان قبول کرنے میں سب سے سابق ہیں وہ یہ حضرات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. یعنی مردوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے، اور عورتوں میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایمان قبول کیا. والذین اتبعوا بإحسان، اور جو ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے باقی مہاجرین و انصار مراد ہیں. اس قول کے مطابق تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس آیت میں داخل ہو گئے. اور ایک قول یہ ہے کہ پیروی کرنے والوں سے قیامت تک کے وہ ایماندار مراد ہیں جو ایمان، طاعت اور نیکی میں انصار و مہاجرین رضوان اللہ علیہم کے راستے پر چلے. ان سب سے اللہ عز و جل راضی ہوا کہ ان سے ان کے نیک عمل قبول ہیں، اور یہ اللہ عز و جل سے راضی ہیں کہ اس کے ثواب و عطا سے خوش ہیں، اور اس نے اس کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ حضرات ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. یہ تفسیر خازن سے سورہ توبہ کی آیت کے تحت تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی. سب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل اور جنتی ہیں. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے. یہ ذہن رکھیں بلا کسی تردد کے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا ہے؟ حتمی طور پر عادل ہیں اور جنتی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل ہیں اور جنتی ہیں. اس میں کوئی گناہگار اور فاسق نہیں. لہذا جو بدبخت کسی تاریخی واقعہ یا روایت کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں سے کسی کے فاسق ثابت کرے وہ مردود ہے کہ اس آیت کے خلاف ہے. اور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ جو یہ احادیث اب آپ کے سامنے بیان کروں گا میں ان احادیث کو دل کی نظر سے پڑھ کر عبرت حاصل کرے اور کرنے کی کوشش کرے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرو. اللہ عز و جل سے ڈرو. میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرو. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. اس لیے فرمایا کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میری بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی.
اور جس نے اللہ عز و جل کو ایزا دی تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل اس کی پکڑ فرمائے۔ ترمذی شریف کی یہ مفصل روایت ہے جس کو کتاب المناقب فی باب فی سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو انا احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه۔ اللہ اکبر، متفق علیہ۔ اس روایت کو بخاری مسلم نے بیان کیا۔ آقا فرماتے ہیں تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کی مثل سونا خرچ کر دے وہ ان میں سے کسی ایک کے مد اور نہ ہی نصف مد خرچ کرنے کے برابر ثواب کو پہنچ سکتا ہے۔ اب غور فرمائیں، احد پہاڑ تو ابھی کٹنے لگ گیا ہے، اب جو آپ ہم زیارت کریں گے جا کے تو کافی کٹنے کے بعد دیکھ رہے ہیں، اور اس کی اصلی حالت تو اتنی شوق آسمان سے باتیں کر، اتنے بڑے پہاڑ کو اللہ کے رسول نے مثال بنایا کہ وہ پہاڑ کے اتنا سونا اگر اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کر دے وہ اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو ایک مد یا نصف مد اللہ کی راہ میں جو صحابہ خرچ کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب غور فرمائیے کہ صحابی کا معاملہ کیا ہے۔ یہ عام صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی تعریف ہے، تخصیصات نہیں فرمائی، مجموعے صحابہ کے بارے میں آقا نے فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم میرے صحابہ کی تکریم کرو بس وہ بے شک تم میں سے بہتر لوگ ہیں۔ اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کا اکرام کرو کیونکہ وہ تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں، پھر وہ جوان جو ان سے متصل ہوں گے پھر وہ ان سے متصل ہوں گے۔ مشکاۃ شریف میں اس حدیث کو مناقب اصحاب میں بیان کیا گیا۔ تو عزیزو اور بزرگو، یہ احادیث اور یہ آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کا اقرار، عزت کی حفاظت اور ان کی پیروی کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو کوئی شخص کسی ایک صحابی رسول کے بارے میں بھی غلط عقیدہ رکھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معاذ اللہ غبی یا احمق وغیرہ قرار دے تو وہ مسلمان اور مومن کہلانے کا حقدار ہو نہیں سکتا۔ اب یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی۔ طبرانی میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی ان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی اس نے مجھے گالیاں دی، اور جس نے مجھے گالیاں دی اس نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی۔ غرض مذکورہ آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے پیش نظر اہل علم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ کو گالی دینا اور لعن طعن کرنا کفر قرار دیا۔ اور فتاوی بزازیہ میں ہے کہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا منکر کافر ہے، اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کافر کہنے والے کو کافر کہنا واجب ہے۔ اب ذہن میں رکھ لیں کہ یاد رکھیں جو اختلافات مختلف بھی ہیں ان میں کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے ہم اس میں بات نہ کریں۔ اصحاب رسول کو برا کہنے والے ملعون کی نہ فرض عبادت قبول نہ نفل۔ حضرت اویم بن سعیدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اختارنی واختار اصحابا فجعل لی منهم وزراء وانصار واصحابا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة لا صرفا ولا عدلا۔ هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجه وقال الذهبي
صحیح مستدرک حاکم. قال ابراہیم بن منظر الصرف والعدل الفریضۃ والنافلہ الشریعۃ الاجرہ. حضرت عویب بن ساعدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے اصحاب کو چن لیا، بس ان میں سے بعض کو میرے وزیر اور میرے مددگار اور میرے سسرالی بنا دیا. بس جو شخص ان کو برا کہتا ہے ان پر اللہ کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت، قیامت تک کے دن نہ ان کا کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ ہی نفل قبول ہوگا. عزیزوں اور بزرگوں، ان احادیث مذکورہ کے ذریعے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کسی صحابی کو بھی گالی دینے کا کوئی خفیف سا بھی برات والا معاملہ نہیں ہے، اور جو کوئی ایسی نظر اپنے اندر لائے گا یا فکر لائے گا اس کا خسارہ ہے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ؟ آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار جمع ہوا وہ غبار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے افضل ہے. اور علامہ قاضی ایاس علامہ معافی بن عمران علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ علامہ معافی نے فرمایا کہ صحابی پر کسی کو بھی قیاس نہیں کیا جائے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت اور زوجہ رسول ام حبیبہ کے بھائی اور کاتب وحی ہیں. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جبکہ فلاں مسئلے میں انہوں نے یوں کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ انہوں نے ٹھیک کیا، بے شک وہ فقیہ ہے. مشکوٰۃ شریف میں اس حدیث کو بیان کیا گیا. اب بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ یہ بڑی بڑی احادیث کی مستند کتابیں ہیں، اور یہ محدثین بڑے ایسے باریک بینی کے ساتھ احادیث کو لیتے تھے کہ ان کے قواعد آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں. تو ایسے محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث کو قبول فرمایا اور اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا. ان ائمہ محدثین کس قدر محتاط ہوئے ہیں، اخذ حدیث کے معاملے میں کسی علم پر مخفی نہیں. خاص طور پر شیخین یعنی امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عیب بھی تھوڑا سا بھی عیب ہو تو ثبوت ہے کہ ان تمام ائمہ اکرام کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ متقی، عادل اور ثقہ راوی ہے. تو اب اس سے اندازہ کر لیں کہ اب جو اس دور میں جو لوگ حضرت معاویہ پر جو گالی لان تان کا معاملہ کر رہے ہیں، آج کا ہم جو عنوان بنا کر احادیث و قرآن کی روشنی میں آپ تک جو پیغام دینے کی میں نے جرأت کی ہے، اس کو آپ عمیق گہرائی سے سمجھیں اور عصر حاضر کے فتنوں کا شکار نہ بنیں. اپنے عقیدے کو بھی درست کیجئے، اپنی آل اولاد کی حفاظت کیجئے. کسی صحابی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا کرنے کا حق کسی مسلمان کو قیامت تک اب حاصل نہیں ہے. لہذا سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قابل احترام ہے، قابل اکرام ہے، قابل تعظیم ہے. ان کے بارے میں شک و شتم کرنا کسی کو بھی اس کا حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، راہ ہدایت ہمارے لیے آسان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرما. ہماری آل اولاد کو ہدایت عطا فرما کہ وہ بھی سابقین اولین کے عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے مولا ان کو، اور ان کی حفاظت فرما. ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عزت کی زندگی خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریمت کے عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ.